آپ عزم آہن فائنانس پوڈکاسٹ سن رہے ہیں۔ تو چلیے آج ہم ہنو کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے، اس کے نمبرز کیا کہتے ہیں، یہ اپنی گروتھ کیسے یقینی بناتی ہے اور مستقبل کے لیے اس کا کیا منصوبہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہائنون لیبارٹریز، جسے ہم ایچنون کہتے ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں باقی کمپنیوں سے الگ کیوں ہیں؟ دیکھیں، ہنون ان کمپنیوں میں سے نہیں ہے جو روز خبروں میں رہنا چاہتی ہیں۔ اس کا کھیل بالکل الگ ہے۔ یہ خاموشی سے ماہی در سے ماہی اپنے سسٹمز، سائنس اور ڈسپلن کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے۔ اور ان سب کے پیچھے ان کا ایک سیدھا سادہ لیکن بہت گہرا مقصد ہے: انریچنگ لائف، یعنی زندگی کو بہتر بنانا۔ اسی لیے اس تجزیے میں ہینون کو ایک فلاسفر اسٹاک کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جہاں سرمایہ ضمیر سے اور منافع مقصد سے ملتا ہے، نتیجہ ایک مستحکم طویل مدتی ویلیو۔ اچھا، یہ تو ہوئی فلسفے کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نمبرز میں، یعنی اصل فائنینشلز میں کیسا نظر آتا ہے۔ اور یہاں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے اس کا گراس مارجن، 55%۔ یہ اس کی پرائسنگ پاور کا ثبوت ہے، مطلب مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کی قیمت طے کرنے کی صلاحیت۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صرف ایک سال کے اندر 49% سے 55% تک کا جمپ، یعنی 600 بیسس پوائنٹس کا اضافہ، وہ بھی اس غیر مستحکم معیشت میں۔ اب اس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ چاہے سیلز ہوں، منافع ہو یا پھر فی شیئر آمدنی، ہر سماہی میں ایک مستقل گروتھ نظر آئے گی۔ اور یہ بھی دیکھیں 14% کا مستحکم پروفٹ ٹو سیلز ریشو۔ پاکستان کی مینوفیکچرنگ کمپنیوں میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سیدھا ان کی بہترین مالیاتی مینجمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ قرضوں پر زیادہ انحصار نہیں کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہنون آخر یہ سب کرتا کیسے ہیں؟ آئیے اس کے گروتھ انجن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کمپنی کی کامیابی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے 4 ایسے عوامل ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور یہ چارٹ اس انجن کی طاقت کو بہت خوبی سے دکھاتا ہے۔ صرف 5 سالوں میں ریونیو دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ریونیو، منافع اور ارننگز پر شیئر میں تقریباً 24% کی کمپاؤنڈ سالانہ گروتھ ریٹ ہے۔ یہ انڈسٹری میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گروتھ کتنی محفوظ ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہنون اپنی مارکیٹ پوزیشن کو بچانے کے لیے ایک حفاظتی خندق یا موٹ کیسے بناتی ہے۔ اس کی پہلی اور سب سے مضبوط خندق ہے ڈاکٹروں اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا اعتماد۔ دیکھیں، فارما میں ڈاکٹر کی سفارش ہی سب کچھ ہے، اور یہ بھروسہ قیمتیں کم کرنے سے نہیں بلکہ سالوں کی مستقل کارکردگی سے بنتا ہے۔ پھر آتی ہے ریگولیٹری خندق۔ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں قوانین بہت سخت اور پیچیدہ ہیں۔ یہاں ہنون کی مہارت اسے دوسروں پر ایک واضح برتری دیتی ہے۔ اور تیسری خندق ہے انوویشن کی۔ انون صرف دوائیں نہیں بیچتا بلکہ ریسپیٹاکس جیسے تعلیمی پروگراموں کے ذریعے خود کو نالج لیڈر کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ اس سے ڈاکٹروں کے ساتھ اس کا رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر سرمایہ کاری کے ساتھ کچھ رسکس بھی ہوتے ہیں۔ یہاں سرمایہ کاروں کو حکومتی پرائس کنٹرولز اور خام مال کے لیے امپورٹس پر انحصار جیسے چیلنجز پر نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا، تو ملک میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد ہنون اب عالمی میدان میں قدم رکھنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس کے لیے ان کی ایک بڑی ایکسپورٹ اسٹریٹجی ہے۔ اور وہ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ اہم اسٹریٹیجک پارٹنرشپس کے ذریعے۔ افریقہ کی ابھرتی ہوئی مارکیٹس میں قدم جمانے کے لیے انہوں نے بڑے ناموں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور مستقبل میں یورپ کی طرف جانے کے امکانات بھی روشن ہیں۔ اور اس ایکسپورٹ پر مبنی گروتھ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مقامی کرنسی کے اتار چڑھاؤ کے خلاف ایک قدرتی بچاؤ فراہم کرتی ہے، اور مستقبل میں کمپنی کی آمدنی کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے۔ تو اس ساری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہنون کی مثال پی ایس ایکس پر کسی بھی طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے ایک بہترین روڈ میپ ہے۔ مستقل مزاجی، مضبوط دفاعی حکمت عملی اور ایک عالمی ویژن۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمپاؤنڈنگ کا یہ خاموش اور منظم طریقہ ہی غیر مستحکم مارکیٹس میں پائیدار دولت بنانے کا اصل راز ہے؟ عزم آہن فائنانس پوڈکاسٹ سننے کا شکریہ۔